لبيك اللهم لبيك لبيك. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ تمام دنیا کے جو ممالک ہیں وہ کب رکھیں گے؟ تو 9 ذی الحج کا روزہ ہر ملک والے اپنی چاند کی تاریخ کے مطابق رکھیں گے۔ سعودی عرب والے 9 ذی الحج کا روزہ اپنی تاریخ کے مطابق رکھیں گے۔ پاکستان والے 9 ذی الحج کا روزہ اپنی چاند کی تاریخ کے مطابق رکھیں گے۔ تو اس لیے اب یہ سوال بھی سب لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے ہم سعودیہ کے ساتھ رکھیں گے پاکستان والے، یا اپنی چاند کی تاریخ کے مطابق رکھیں گے۔ تو ایک اصول یاد رکھیے گا، ہر بندہ جو ہے اپنی چاند کی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، کیونکہ جب سعودیہ میں 9 ذی الحج ہوگی تو اس دن پاکستان میں 8 ذی الحج ہوگی، اور پاکستان میں 9 ذی الحج اس سے نیکسٹ ڈے ہوگی۔ جس دن پاکستان میں 9 ذی الحج ہوگی اس دن سعودیہ میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے عید ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں حکم آیا ہے تو وہ ہم اپنی چاند کی تاریخ کے مطابق رکھیں گے۔ اب لوگ آج کل کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم سعودیہ کے مطابق رکھیں یا اپنی چاند کی تاریخ کے مطابق۔ تو اس کا ایک حل تو یہ ہے، تاکہ ہر طرح کا ڈاؤٹ آپ کے ذہنوں سے نکل جائے، اگر کوئی پاکستان میں 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ جب پاکستان میں 8 ذی الحج ہوگی تو اس دن جو ہے سعودیہ میں وہ عرفہ کا دن وہ 9 ذی الحج ہوگا۔ تو 8 ذی الحج کے روزے کی بھی بہت فضیلت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حج کا جو سب سے اہم رکن ہے وقوف عرفات، وہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، اور وہ واحد دن ہے پورے سال میں جس دن اللہ تعالیٰ دن کے ٹائم آسمانی دنیا پر آتے ہیں، اور اس میدان میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور وہ دن جو ہے بہت زیادہ اجر کا باعث ہے۔ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں انہیں اس دن خاص طور پر بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے چاہیے، حسب توفیق صدقہ دینا چاہیے، اور اس دن روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزوں کی کتنی فضیلت ہے، کہ جو بندہ یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزے رکھتا ہے تو ہر ایک روزے کے عوض حدیث کا مفہوم ہے کہ اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے جس میں تو طاقت ہے وہ یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزے رکھ لے۔ اگر کسی میں طاقت اس سے کم ہے تو وہ جو ہے 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لے۔ 8 کو پاکستانی روزہ رکھیں گے تو جو ہے سعودیہ میں وہ 9 ذی الحج ہوگی، وہ عرفہ کا دن ہوگا۔ اس دن سب سے اہم رکن حج کا جو ہے میدان عرفات کا وقوف وہ حاجی لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ 8 کا بھی رکھ لے اور اپنی چاند کی تاریخ کے مطابق 9 کا بھی رکھ لے۔ اگر کسی میں طاقت کم ہے، ہر بندے کی طاقت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی روزہ رکھے اور وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھے اور جو حدیث کے مطابق 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اسے پھر اپنے چاند کی تاریخ کے مطابق اپنی ڈیٹ کے مطابق اس کو جو ہے 9 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ اب آپ سب کی اپنی مرضی ہے، اگر تو کوئی طاقت رکھتا ہے تو 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج دونوں کا روزہ رکھ لے، اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا تو وہ صرف 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لے، اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو وہ یکم ذی الحج سے لے کے جو ہے 9 ذی الحج تک روزانہ روزہ رکھ کے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اجر کما سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو دن ہے نا عشر ذی الحجہ، یہ بہت قیمتی دن ہے، نیکیاں کمانے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے ہمیں ذکر اذکار کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے۔ دیکھیں حاجی لوگ تو حج کر کے نیکیاں کمائیں گے نا، جو غیر حاجی ہیں پوری دنیا میں لوگ، اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان دنوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو جو غیر حاجی لوگ ہیں وہ بھی ان دنوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے صدقہ کریں۔ ایک صدقہ تو قربانی کی شکل میں بھی ہم لوگ دیتے ہیں، پھر کثرت سے انہیں جو ہے ان دنوں میں روزے رکھنے چاہیے، نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے، تکبیرات کثرت سے جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ تو نیکی کے کام بہت زیادہ ہیں، یہ اب آپ کی اور میری اپنی طاقت ہے کہ ہم کتنے زیادہ نیکی کے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے آپ سب جو ہے اپنی چاند کے حساب سے جو ایک روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ اپنی چاند کی 9 کے حساب سے پاکستان والے روزہ رکھیں، جیسے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، آپ کو پتہ ہی ہے جو ممالک ہیں
جو ہیں ادھر جو چاند کی تاریخ آگے ہوتی ہے سعودیہ سے، تو جو لوگ سعودیہ کے ساتھ جو اسٹارٹ کرتے ہیں چاند کی تاریخ، اور اس کے مطابق جو جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں اس کے مطابق وہ عید کرتے ہیں، تو وہ کل کا جو ہے روزہ رکھیں گے۔ اور جو ایشیا میں لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کے چاند کی تاریخ سعودیہ سے نیکسٹ ڈے ہوتی ہے، تو وہ اپنی نو کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اشرے سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔